کا آغاز کیا، اپنی بیداری شعور کی تحریک کا آغاز کیا اور معاشرے میں پائی جانے والی افراط و تفریط، بت پرستی، ظلم، جبر اور جو پسے ہوئے اور دبے ہوئے طبقات تھے ان کے ساتھ ناروا سلوک کو اپنے خطاب اور اپنے بیان کا موضوع بنایا، تو اس کا ایک منطقی رد عمل اس معاشرے میں اس سارے ظالمانہ نظام کو قائم رکھنے والے لوگوں کی طرف سے سامنے آنا ایک بدیہی امر تھا، ایک فطری چیز تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت حق کو دبانے کی کوشش کی، آپ کے میسج کو سننے کی بجائے اس کو اپنے استہزاء کا نشانہ بنایا، مذاق کا نشانہ بنایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ٹھٹھا کیا، اور جس حد تک ممکن ہو سکا آپ نے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے سے منع کی کہ ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی دعوت نہ سنی جائے، مبادا کہ وہ دلوں میں گھر کر جائے۔ تو یہ ایک دور تھا جب سرداران قریش بالخصوص اور دیگر سرداران بالعموم دعوت حق کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ کی دعوت کو جھٹلایا۔ چاہیے یہ تھا کہ شعوری سطح پر اس کو سنتے، آپ کے ایجنڈے کو ڈسکس کرتے، اس کو قبول کرتے یا اس کے اوپر ڈائیلاگ کرتے، اور عقلی اور شعوری سطح پر اس کو قبول یا عدم قبول کا فیصلہ کرتے۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ آپ کی دعوت حق تھی، آپ کا پیغام حق تھا، جو کچھ احکامات ہم آپ کی طرف نازل کر رہے تھے وہ حق تھے۔ اس قوم کو ظلم کی چکی سے نکال کر برابری کی سطح پر نظام دینے کی آپ کی جملہ کوششیں اور کاوشیں حق تھیں۔ آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کر رہے تھے، آپ ہمارے بلائے پر بول رہے تھے، جو ہماری طرف سے ہدایت آپ کی طرف نازل کی جا رہی تھی آپ اسی کا ابلاغ و فروغ کر رہے تھے، مگر آپ کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلا دیا، آپ کے سلوگن اور آپ کے نعرے کو جھٹلایا، آپ کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور مکی دور میں آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی مخاصمت اور مخالفت شروع کر دی۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا اس کے لیے سانس لینا مشکل کر دیا جاتا، مخالفت ہوتی، اس کو بھی جھٹلایا جاتا، مختلف مصائب سے گزارا جاتا۔ ان حالات کے اندر اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان آیات کا نزول کر رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے محترم المقام حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ عبدالستار سراج صاحب اور حضرت علامہ سید محمود شاہ صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی بھی ہمارے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ کہ جب قوم اس طرح کی منحرف ہو اور آپ اس کے اندر بیداری شعور کی سٹرگل کریں، کوشش کریں، اس کو جگائیں اور اس کو ایک وحدت کے پیغام کی طرف لے کر آئیں، ان کو دعوت حقہ دیں اور ظالمانہ نظام کے چنگل سے ان کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور وہ قوم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے خود آپ کی ذات کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے،
آپ کی نبوت کا انکار کر دے، کہنے لگ جائے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ کی نبوت کا، رسالت کا انکار کرنے لگ جائے، کبھی ساحر کہہ دے، کبھی جادوگر کہہ دے، کبھی آپ کے متبعین اور ماننے والوں کو اپنے اندر ارذل اور کمتر سمجھنے لگ جائے، اور کبھی یہ شرط لے کر آ جائے کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑا بہت لے دے کر لیں، کبھی کبھار آپ ہمارے بتوں کی بات کر لیا کریں اور کبھی کبھار ہم آپ کی توحید کی بات کر لیا کریں گے، کبھی ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، کبھی آپ ہماری دعوت کو قبول کریں، اس طرح کی پیشکش لے کر آئیں، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ کافرون نازل کریں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور دو ٹوک ان کو یہ جواب دے دیا جائے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی مسلمان اور اسلام کے پیروکار اور نبی اسلام کی طرف سے آپ کے بتوں کی تعریف و توصیف میں ایک جملہ تک بھی ادا کر دیا جائے۔ ہم یہ بھی امید نہیں رکھتے اگر آپ اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہیں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام تشریف لائے اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا راستہ چھوڑ دیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کے ہمراہ صاحبزادگان حضور تشریف لائے۔ صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، اور محترم المقام صاحبزادہ حماد مصطفیٰ المدنی صاحب، احمد مصطفیٰ بھائی تشریف لائے، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کے ہمراہ فیملی کے دیگر جتنے بھی احباب تشریف لائے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب قوم کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کو جھٹلا دیا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل لست علیکم بوکیل، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ انہیں کہہ دیں کہ لست علیکم بوکیل، کہ اب میں تمہارا وکیل اور تمہارے معاملات کا ذمہ دار نہیں۔ یہ ان لوگوں سے اعلان براءت تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ کے دور میں ان کے اوپر محنت کی، ان کو دعوت حق دی، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف بلایا، اور وہ ظالمانہ نظام جو وہاں پر رائج تھا اس کو چیلنج کیا، اور اس کے مقابلے میں غریب اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی بات کی، معاشی معاشرتی ہمواری کی بات کی، اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی بات کی، غریب غربا کی بات کی، بیواؤں کی بات کی، پسے ہوئے طبقات کی بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو، اس نظام کو قائم رکھنے والے لوگوں نے جھٹلایا، رد کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی دعوت حق تھی، آپ کی بات درست تھی، آپ کا میسج درست تھا، آپ کی بیداری شعور کی پوری تحریک اور اس میں ادا کردہ آپ کا ایک ایک کلمہ حق تھا، مگر اس نظام کو قائم رکھنے والے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ کی دعوت کو ڈسکس کرتے، شعوری سطح پر اس پر ڈائیلاگ کرتے، کویسچنز کرتے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کا استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا اور اس کو رد کر دیا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب قل لست علیکم بوکیل، اب میں تمہارے معاملات کا نگران نہیں، میں تمہاری وکالت نہیں کرتا۔ یہ اتنے بڑے فیض سے محرومی تھی اہل مکہ کی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اور اللہ رب العزت کی وحی کا فیض ان لوگوں کے اوپر نازل ہو رہا تھا، احکامات اتر رہے تھے، اور ایک بہترین معاشرے کی بنا کے لیے جو بنیادی ضروری قدریں ہیں وہ متعارف کروائی جا رہی تھی، اور پسے ہوئے طبقات کو پھر سے کھڑا کیا جا رہا تھا، اور اللہ رب العزت کی توحید کا میسج دیا جا رہا تھا۔ مگر ان لوگوں نے جب اس کو رد کر دیا تو پہلی ان کی جو محرومی وہاں پر پیدا ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اب آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہارے معاملات کا تمہارے اوپر نگہبان نہیں۔ اور دوسری سزا یہ ملی اہل مکہ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا، یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ لکل نبأ مستقر، تم نے بہت بڑی دعوت حق کو جھٹلایا، تم نے بہت بڑے کلمہ خیر کو جھٹلایا ہے، اب لکل نبأ مستقر، اب انتظار کرو، اب تمہارے اندر خبریں ظاہر ہوں گی، اور ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے۔ وسوف تعلمون، تم بہت جلد جان لوگے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تھوڑا سا نقشہ بھی بیان کیا ہے، اور وہاں پر فرمایا کہ هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ پچھلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب مبعوث فرمائے، نازل کر دے۔ تم ابھی امن و عافیت کی زندگی بسر کر رہے، تمہارے اندر ہمارے محبوب تشریف لے کر آئے اور تمہیں انہوں نے دعوت حق دی، اگر تم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری قوت مزمحل ہو گئی ہے یا ہم کچھ کر نہیں سکتے، تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے، تمہارے اوپر بجلیاں کڑکے، کبھی موسلادھار بارشیں شروع ہو جائیں جو سیلاب کی صورت اختیار کر لے، کبھی تمہارے اوپر قیامت بپا کر دی جائے، اور کبھی توپیں تمہارے اوپر آگ اگلنے لگ جائیں، تمہارے پہاڑوں سے لاوا نکلنے لگ جائے۔ اللہ پاک اس طرح بھی تمہارے ساتھ کرنے پر قادر ہے۔ او من تحت ارجلکم، اور اللہ رب العزت تمہارے نیچے سے بھی، زمین سے بھی عذاب نازل کرنے پر قادر ہے۔ وہ پوری زمین کو کھنڈرات میں بدل سکتا ہے، اس کی قوت کم نہیں۔ اور پھر یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے، اللہ پاک نے فرمایا او یلبسکم شیعا، کہ تمہیں اللہ رب العزت آپس میں مختلف گروہوں کے اندر خلط ملط کر دے، گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ، فرقہ بندی شروع ہو جائے، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر تمہاری ڈویژن ہو جائے، تقسیم ہو جائے، اور معمولی جزوی مفادات کی خاطر تم لوگ آپس میں لڑنے مرنے لگ جاؤ۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے اللہ رب العزت بعضوں کی شدت بعضوں کو چکھا دے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں۔ یہ بات ان کو بتا کر کہا جا رہا کہ یہ جو آپ نے دعوت کو جھٹلایا ہے اور میرے محبوب کی بات کو قبول نہیں کیا، اب میرے محبوب تمہارے پاس نہیں رہیں گے، اب ہجرت ہوگی تم سے اس وقت تک جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا۔ اب تمہارے اندر خبریں ظاہر ہوں گی۔ یہ لوگ جنہیں تم اپنی قیادت و سیادت دے چکے ہو اور جو تمہارے مکہ کے پورے نظام و انصرام کے مالک بنے بیٹھے اور سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، کچھ ہی وقت گزرنے کی دیر ہے، تمہیں ریئلائز ہوگا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے، خبر ظاہر ہوگی۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا اب اس دوران آپ نے کرنا کیا؟ جنہوں نے میرے محبوب کی دعوت کو قبول کر لیا، حق کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور قربت میں آ گئے،
ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو اپنے کان دیں گے، یہ مکہ کے لوگوں کو، مشرکین کو، اس ظالمانہ نظام کے محافظوں کو، اگر ان کی سنگت و صحبت میں بیٹھیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے نعرے، آپ کے سلوگن کے بارے میں آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کریں گے، ایسے ایسے تبصرے کریں گے جس کے آپ کے اپنے اندر خلفشار پیدا ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات، ہمارا گیون ایجنڈا، جو ہم نے پروگرام دیا، جو ہم نے دعوت دی، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا ٹھٹھا کرتے، تو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کبھی مت بیٹھے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں، ان کی سنگت و صحبت میں بیٹھیں گے، سو کال تبصرے سنیں گے ان کے، اس سے ذہنی پراگندگی پیدا ہوگی، فکری وحدت کم ہوگی، ختم ہوگی، آپ کے اپنے اندر انتشار پیدا ہوگا، اور وہ اسی نظام کے محافظوں کے ارد گرد آپ کو پھر سے گھما دیں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس وقت تک ان سے دور رہیں جب تک ان کا موضوع سخن کوئی اور موضوع نہیں بن جاتا، کسی اور ٹاپک کی طرف کنورٹ نہیں ہوتا۔ آپ کے موضوع، آپ کا جو سلوگن ہے اس کا استہزاء کرتے ہیں، ان سے ہجرت کریں، ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک مشتری کو بیٹھنا، کان دینا ان کو، ان کی بات سننا، وہ پھر کھینچ تان کے آپ کو اسی ظلم کی چکی کے ارد گرد گھمائیں گے۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کو اور پھر ان کے ذریعے قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں، انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے اہل حق، اے دعوت حق کو قبول کرنے والوں، ان لوگوں کی سنگت و صحبت میں بھی مت بیٹھو جو آپ کو آپ ہی کے ایجنڈے سے خراب کرتے ہیں، پھیرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اللہ رب العزت اس مقام پر جو احکامات بیان ہوئے، وقت ہو گیا، ہمیں اس کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام پر جو مشنری لوگ ہیں، جو اللہ رسول کے دین کی خدمت کرنے والے، ان کے لیے بہت زیادہ سرمایہ، ان کے لیے بہت زیادہ گائیڈ لائن ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنن ادا کر لیں۔